وقت آدمی کو صبر سے پیش آنا چاہیے. اور ایمان والے کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوئے بغیر تم رہ نہیں سکتے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اس آزمائش پر ایمان والے کو صبر کرنا چاہیے. قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. یہ چیلنج ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ مسلمانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. دوسری جگہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. خود کی جانوں میں اور تمہارے اپنے عطا کردہ مالوں میں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کبھی دے کر آزمائیں گے، کبھی لے کر آزمائیں گے، لیکن آزمائیں گے ضرور کسی نہ کسی چیز سے. من الخوف، کبھی تمہیں ڈرا کر دھمکا کر تمہیں ہلاکت میں ڈال کر تمہارے اوپر کسی کو سوار کر کے تمہارے اوپر کسی کو مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے. اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا ڈرا کر، حضور کو آزمایا گیا ڈرا کر. کفار قریش نے پلاننگ بنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. سارے قریش مل کر کریں گے، قریش کے خاندان سے ہر فرد شامل ہوگا اور گھر کا محاصرہ کرایا. 4 جانب سے گھر کو گھیر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیے. اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر بٹھا دیا کہ آپ یہیں رہیے، مجھے جانے کا حکم ہوا ہے. اب چاروں جانب کفار مکہ نے گھیر لیا ہے اور دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکلنا ہے. کیا عالم ہوگا؟ سوچیے ہمارے گھر کو کوئی دشمن گھیر لے جو ہتھیاروں سے لیس ہو، بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا اور یہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کہ تمہارے نبی نبوت کے حامل رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء، تو پھر تو تم ان کی امت ہو، امت کو بھی آزمایا جائے گا. کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی ایسی پریشانی آ جاتی ہے ناکہانی میں کہ انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. معلومات بہت ہے، سرمایہ بہت ہے، لیکن پھر ڈاکٹر کی طرف سے بھی ایسی چیزیں آ گئی کہ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اب بھوکے رہو. اور ایسی چیزیں کھانے دی جاتی ہے جو ناپسند ہوتی ہے یا محبوب نہیں ہوتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی آزمائش کی گئی، بھوک سے آزمائی جائے. 2 پتھر باندھ کر نکلے ہیں، سب جانتے ہیں واقعہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں 4 روٹیاں پکائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، دوسری حسن کو دی، تیسری حسین کو دی رضی اللہ عنہ، اور ایک روٹی اپنے لیے رکھی. گوشت کا سالن بنوایا. جب دسترخوان پہ کھانے بیٹھے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ میرے ابا حضور نے کیا کھایا ہوگا، میرے باپ نے کیا کھایا ہوگا.
آدھی روٹی توڑ کر اپنے دوپٹے میں رکھ دی، آدھی خود کھا لی، اور گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگے ابا یہ میں نے 4 روٹیاں بنائی تھی، آدھی میں نے کھائی ہے، میرے حصے کی آدھی آپ کے لیے کھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نوالا منہ میں لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بیٹی فاطمہ 3 دن کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو تیرے باپ نے کھایا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، میں بھوک کے عالم میں ہوں، بھوک کی حالت میں ہوں، اور پہلا نوالا ہے جو 3 دن کے بعد میرے منہ میں کھایا۔ تو اللہ مسلمانوں کو ایسے آزمائیں گے، آزمائش ہر طرح سے آتے رہے گی، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو لازم کریں اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں اور ساتھ ساتھ صبر کریں۔ ایک واقعہ مختصراً بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرما بردار تھے۔ ان کا نکاح بھی ایسی عورت سے ہوا جو بڑی صبر رکھنے والی اور خوبصورت ہے۔ دن بھر کام سے تھکے ہارے گھر لوٹے ہیں، رات کا وقت ہے، اپنے بستر پر لیٹے لیٹے آنکھ لگنے کا وقت تھا کہ بیوی کو پکارا کہ محترمہ ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ بیوی تو خادمہ ہوتی ہے، شوہر کی ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، بس پانی لینے چلے گئی، اس دوران ان کی آنکھ لگ گئی، سو چکی۔ ہمارے اپنے علاقے کی عورتیں ہوتی تو اس عورت نے یہ کیا کہ جب آئی ہے دیکھا کہ شوہر سو چکے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے ہیں، بیدار نہیں کیا، جگائی نہیں کہ وہ لوگ پانی پیو، سرانے نہیں رکھا، ہاتھ میں گلاس تھمائے کھڑی رہی کہ جب جاگ جائیں گے اس کو پلا دو۔ آج ہمیں اپنے گھر میں تربیت کی ضرورت ہے، ہم اپنی عورتوں کو دین رسول دین خدا سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، تب جا کے یہ تربیت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی مجالس میں بھیجیں، ان کو دین کی باتیں سنوائیں، دینی کتابیں پڑھوائیں۔ جب شوہر بیدار ہوئے دیکھا کہ محترمہ تو تک کھڑی ہے، بہت خوش ہو گئے، کہا اللہ کی بندی تو مجھے اٹھا دیتی، جگا دیتی یا سرہانے رکھ دیتی، میں جگ جاتا اور پی لیتا۔ مجھے منظور نہیں ہے، آپ پانی پی لیجیے۔ تو گھس گئی، کہا بتا تجھے کیا چاہیے، تو مانگے کہ وہ دوں گا، منہ مانگائی گا، پہلے آپ پانی پی لیجیے۔ حضرت رسول بڑے خوش تھے، کہنے لگے نہیں میں تو پانی نہیں پیوں گا، میں تیری خدمت پر بہت عاشق ہو چکا ہوں، تو جو مانگے گی دوں گا۔ کا پکا وعدہ کر لو، مسلمان کا وعدہ پکا ہوتا ہے، اور آپ صحابی رسول ہو، وعدہ کر لیا مجھے طلاق دینا۔ کیا کہا؟ مجھے طلاق دے دو۔ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیا مانگا کیا دو، وعدہ ہو چکا ہے، اب نیند نہیں آ رہی ہے۔ فجر کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہو کر مقدمہ دائر کریں گے اور پھر فیصلہ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھک تھرا رہے ہیں، بدن میں ایک طرح کی راشے کی کیفیت ہے، پاؤں پھسل گیا، ہلکی سی چوٹ آ گئی، خون نکل گیا، بیوی ساتھ میں تھی، اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا اور اس کو باندھ لیا، کہا گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ ہی کے ساتھ رہنا۔ اب بیچارے پریشان، کیا ماجرا ہے، پوری رات مجھے سونے نہیں دی، طلاق مانگتے مانگتے ایسی حالت ہو گئی تیری کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اب کیا ہو گیا کہ تو جو ہے چھوٹی سی خراش آنے پر میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر دے؟ تو میں گھر چل کے بتاؤں۔ گھر آئیے تو کہنے لگی
یاد رکھیے میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، میں آپ کی زندگی میں جب سے آئی ہوں، میں نے کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ہر وقت فراوانی، ہر وقت جو ہے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، اللہ آپ پر فدا۔ مگر یہ کیا ماجرا ہے، اللہ تو جس سے خوش ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبت کے انبار ڈال دیتا ہے۔ ہمیں رحمتوں کا مل جانا یہ ہمارے لیے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے اور خراش آ گئی ہے، میں سمجھ گئی کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اور میں اللہ جب آپ سے راضی ہے تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔